اب تو یہ کتابوں کا وزن بڑھ گیا. یہ تو حقیقت ہے. میں بالکل یہ دو ٹوک کہوں گا. بالکل ہمارے اسکول میں یہی کہانی چل رہی ہے ہر جگہ, چھوٹا اسکول یا بڑا اسکول ہر جگہ. یہ یقیناً ہماری ایجوکیشن منسٹری کو دیکھنا چاہیے, مگر وہ بیچاری بھی کیا کرے گی. اب وہ بات ہے کہ ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ پیٹ تو لگا ہوا ہے. تو وہ مسئلہ وہی ہے کہ وہ ہر جگہ ہر اسکول میں کاپی کے لیے اگر آپ اپنی کاپی لگوانا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے بھائی کبھی اسکول کے پرنسپل سے یا ایڈمنسٹریٹر سے وہ بات ان کی طے ہو گیا جی ہماری یہ ہوگی اتنا. نیتوں کا سارا وہ معاملہ ہے, نیتوں کا فطور, نیتوں میں جو مسئلہ آ رہا ہے فطور ہے نا, اس کا تو خمیازہ پھر عوام بھگتتی ہے نا بیچاری. مطلب بات ہے کہ وہ اب وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے مجبور ہیں. اب وہ بات ہے گھر میں فاقے کر رہے ہیں مگر بچوں کی کتابیں بھی لے رہے ہیں, بھائی بچوں کی فیسیں بھی دے رہے ہیں, کیونکہ اب وہ بچوں کو پڑھانا مقصود ہے. ضروری ہے کہ پڑھ لیں بھائی, پڑھ لے کے ہم تھکے کھا رہے تو کل یہ نہ کھائیں. اب وہ مجبوری ہے, مگر اس مجبوری سے ہمارے یہ تمام لوگ اسکول کے لوگ ہیں اور جو پھر یہ جو سبجیکٹ جو پبلش کرتے ہیں تمام یہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیونکہ وہ بات ہے کہ اب وہ میں نے بہت سارے اسکولوں میں فرید بھائی دیکھا کہ شاید ان کی کتابیں بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی مگر وہ ساتھ لگی ہوئی ہے. کیوں جی, آپ کو وہ پرچہ دے دیں گے جی یہ آپ نے فلانے بک اسٹال سے ہی ملے گی. اچھا وہ فلانے بک اسٹال سے ہی لینی پڑے گی آپ کو, ظلم ذاتی. اور پھر یا پھر وہ تمام کتابیں آپ کو اسکول سے مل جائیں گی. اب تو اسکول والا سسٹم زیادہ ہو رہا ہے. اچھا آپ بات ہے کہ چلو اگر باہر سے اگر بالفرض ہے اگر اردو بازار سے کوئی لیتا ہے تو چلے وہاں سے کوئی ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے. بعض اسکول تو شوبی صاحب ایسے ہو گئے کہ وہ کتابیں بھی چھاپ رہے خود ہی لکھ رہے ہیں, بالکل سب چھاپ رہے ہیں, خود ہی بیچ رہے ہیں, خود ہی پڑھا رہے ہیں, خود ہی رزلٹ دے رہے ہیں, خود ہی سب کچھ خود ہی ہے. اصل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کتاب باہر سے چلو لیتا, اگر باہر سے کہیں لے گا تو کہیں نہ کہیں اس کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. کہیں تو علامہ اقبال کا جو خود ہی کو کر بلند رہا انہوں نے اس کا وہ خود ہی کو بلند کر رہے ہیں, وہ خود ہی کو بلند کر رہے ہیں, خود ہی کو کر بلند ہم بالکل ہم خود ہی کو بلند کر رہے ہیں. خود ہی کو بلند کیوں کریں, خود ہی کو کر بلند اتنا. وہ انہوں نے خود ہی لکھا تھا, کہا ہے یہ ہو گیا خود ہی کو کر بلند اتنا. تو ہم مسئلہ وہی ہو گیا کہ خود ہی کو ہم کر بلند کر رہے ہیں اور کہ دوسرا کو پوچھ ہی نہیں سکتا ہم سے. پھر اب تو بھائی خود ہی کو بلند کر رہے ہیں. لکھا ہوا ہے, دیکھیے لکھا ہوا اقبال, ہم تو ان کے اس مصرے پہ عمل کر رہے ہیں. اور یہ اور حقیقت یہی عمل ہو رہا ہے کہ بیچارے لوگ جو ہے بیچارے پریشان ہیں, بچے پریشان ہیں, ان کے والدین پریشان ہیں, مگر جو کتابیں دینے والے ہیں, بنانے والے, اسکول والے ہیں, وہ بڑے پھر وہی سرکل پورا ہمارا جو ہے نا سرکل بگڑا ہوا ہے. وہی سسٹم. ہمارے دوست ہیں لسنر ہیں احمد شکیل, ہمارے پروگرام میں اکثر ہمیشہ ریگولر ہمارے پروگرام میں ہوتے, ہو سکتا ہے ابھی بھی ان کا میسج آیا وہ آگے پیچھے کہیں. تو وہ عموماً یہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ کہ قصور کسی کا بھی نہیں ہے, ہمارا سسٹم ہی بگڑا ہوا ہے. سسٹم میں جو لوگ سسٹم میں آ رہے ہیں وہ سارے سسٹم ہی کے تحت آ رہے ہیں اور سارا مسائل سسٹم کی طرح ہو رہا ہے. آپ نے چائے پی لی؟ دیکھیں میں ابھی چائے پیوں گا وقفے کے دوران. آپ ہمارا وقفہ نہیں ہوتا کوئی. اچھا ہم کو یہاں کو میوزک پروگرام ایک بات اور کر لوں چائے پہ. دیکھیں آپ میری بات لوگوں سے بات کریں, سامنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, میں ادھر بھی آنکھیں میری دیکھ نہیں رہے, آپ انہیں کو دیکھیں, میرے نین چل رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو ہمارا سرکل ہے نا وہ بگڑا ہوا ہے, اور جو اسکول والے ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں تو حکومتیں کیا کریں گی؟ محکمہ ایجوکیشن جو منسٹری ایجوکیشن کیا کر رہی ہے, ان کا کیا رول ہے؟ وہ ساتھ ہی دیتے ہیں نا ان کا. بھائی مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ سارے معاملہ جو سرکل میں کہہ رہا ہوں ادھر سے ہے, بگاڑ سارا وہاں سے ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح کہتے ہیں. چلیں جی, عوام بھی اس بات سے ایگری ہوں گے, جو میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ بھی کہیں گے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. یہ بات بھی صحیح آپ کہہ سکتے ہیں. اور چلے جی کچھ میسیج کی جانب اور آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جناب فہد خان کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. سید عمران سید عمران احمد قادری کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام عمران قادری, کیسے آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے. اور ڈاکٹر قمر جان کہتے ہیں سر مجھے لائیو لے لیں پلیز, آپ کو ہر جواب دوں گا. میں آپ کو آپ یوں کریں کہ مجھے اپنا نمبر آپ ان باکس کر دیں تو میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو لائیو لیتا ہوں میں, یا آپ 11111 پر کال کر لیں. فہد خان کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں فہد خان جناب؟ ہماری بھی سنیں, آپ کال کریں تو ہم آپ کی بھی سن لیں گے. یار ہم نے کب منع کیا کہ آپ کی نہیں سنیں گے, مگر کہاں سے سنیں گے. حامد علی کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. حامد کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اور 11111 پر ہم آپ کی کال لیں گے جیسے میں نے آپ سے کہا ہے. تو آپ اگر کال کرنا چاہتے ہیں, پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ہماری اس گفتگو میں شامل ہونا چاہتے ہیں
تو آپ 11111 اگر آپ موبائل سے ڈائل کریں گے تو پہلے آپ کو 021 ڈائل کرنا ہوگا, اس کے بعد پھر 11111 آپ ملائیں گے تو ہمارا نمبر آپ کو ملے گا. عمران جو ابھی نام میرے تھے آپ, عمران میرا کزن بھی ہے, چھوٹا بھائی بھی ہے میرا, اور میرے چچا بھی ہے رشتے میں, دادا بھی ہے, بہت سارے رشتے ہیں ان سے. تو ابھی جو آپ نے 12 سے 1 پہ شو لے کے گیا آپ, تو جی ایسے ہیں رشتے کچھ ان سے اس طرح کے. تو آپ جو 12 سے 1 پہ شو لے کے گئے تو ہم نے نہیں کیا ابھی ٹائم گزارا, انہوں نے بڑی اچھی. شو تو 1 بجے ہی تھا نا, نہیں شو تو 1 بجے ہی ہوتا ہے. آپ نے مجھے 12 بجے کہا تھا. نہیں سر, تو اس کے بعد آپ شو تو ہوتا ہی 1 بجے. آپ 12 بجے کا ایکچولی میں نے ٹائم دیا تھا وقت سے پہلے. شو تو ہوتا ہی 1 بجے, شو تو ہوتا ہی 1 بجے. جب آپ سے بات ہوئی تو اس وقت میں موجود ہی نہیں تھا یہاں نا, کیونکہ 1 بجے شو ہوتا ہے. تو پھر ہم ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے بڑا اچھا 1 گھنٹے میں ہمیں گرین ٹی پلائی بڑی اچھی بنا کے اپنے ہاتھ سے. تو مطلب یہ آپ انہوں نے گرین ٹی پلائی, اس لیے آپ ان کا نام بھی لے رہے ہیں. بالکل, یہ ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کا جو ظلم تھا, آپ نے 1 گھنٹہ آپ نے. جی سر, ہمارے شو کا ٹائم ہی 1 بجے. جی کچھ کیوں خام کا یار, کچھ کہنا چاہ رہا تھا. تو میں ہونے شروع ہو جاتا ہوں, میں بتاتا ہوں. 12 نہیں کہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ 12 بجے آپ 12:30 تک آ جائیے گا, ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا 1 بجے نہیں, یہ آج کے کمنٹ ہیں آپ کے. آپ چائے پی لیں, ٹھنڈی ہو جائے گی, ورنہ لوگ کہیں گے آپ نے چائے پی کو ٹھنڈی دی. جی ڈاکٹر قمر کیا کہتے ہیں سر, عوام مظلوم ہو گئی ہے اور چپ ہوں تو کلے کا فیکٹ تا ہے, بولوں تو تیری رسوائی ہے. کیا بات ہے جی. ایک میں اور میری تنہائی. سر میرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور بہت پریشان ہوں. ایجوکیشن کا پلیز کچھ خیال کرو. سر ہم تو خود آپ سے کہہ رہے ہیں خیال کرو. اب ہم کیا خیال, ہماری تو کوئی سنتا بھی نہیں ہے نا. بات ہے کہ ہم تو یہاں بیٹھ کے بولتے رہتے ہیں, ہمارا کام ہی بولنا ہے اور اپنی چیزوں کو اٹھانا بھی ہے. تو آپ ماشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ تھوڑا سا عوام کو جہاں تک آپ ریلیف دیں گے, عوام کو سہولت دیں گے تو عوام یقیناً تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرے گی. اب عوام کو ریلیکس ملے گا ہی نہیں تو کہاں سے ملے گا, کیسے ہوگا. اسکول والے آپ کو پتا کہ اسکولوں کی کہانی الگ چلی تو فیسوں 2 مہینے کی چھٹی ہوتی تو وہ فیسوں کی کہانی ہو جاتی ہے. ابھی درمیان میں کووڈ کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول بند رہے تو انہوں نے پھر شور مچا دیا جی, فیسیں اور اسکول کھول لیا. کئی اسکول کھلے تھے, کئی اسکول بند تھے, فیسیں پورے نہیں. وہ تو انہوں نے وہی بات ہے, انہوں نے تو یہ بات بتا دی پڑھانا تو فیس آپ کی مہینے کی فیس, انہوں نے وہ تو زبردستی کر دی نا انہوں نے کہ ہمیں تو چاہیے فیس, آپ نے ہمیں فیس دینی ہے. اب اس میں حکومت ہماری کہاں کھڑی ہے, میں پھر وہی بات کروں گا آپ سے کہ حکومت نے اس میں کیا اسٹیپ لیا. ہاں یہ تو حقیقت ہے, بالکل صحیح ہے. آپ اب تمام دوستوں سے گزارش کروں گا اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 11111 ہمارا لائیو کال کا نمبر ہے, آپ ہمیں بالکل ڈائل کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ کچھ ایسا, اب اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ فرید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور طاہر فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ کتاب کے حوالے سے دیکھیں کتاب پہ اس وقت جو کلچر ہے ہمارا وہ بڑا مطلب بہت ویک ہو رہا ہے دن بدن. ورنہ پہلے ہوتا تھا کہ ہر شخص کے ہاتھ میں کتاب, ہر شخص اخبار پڑھتا تھا. اب اخباروں کے پڑھنے کا سلسلہ بھی نیٹ پہ آ گیا. لوگوں کہتے ہیں ہاکرز بھی جا رہے, بہت سارے بے روزگار ہو گئے اس وجہ سے, بہت سارے, کیونکہ اخبار کا سلسلہ اخباروں نے بند کر دیا. بہت کم اخبار ایسے نکلتے ہیں, بہت کم کوانٹٹی میں آ گئے. اخبار اگر بک رہا ہے شوبی صاحب تو وہ جو کلاسی والے اشتہار آتے ہیں ان کے لیے بکتا ہے. وہ صرف یہی حقیقت ہی ہے, یہ بالکل حقیقت ہی ہے, کیونکہ جو اشتہارات کے لیے وہ اخبار پبلک اگر وہ نہ ہے تو وہ بھی نہ نکالیں وہ, کیونکہ ان سے پیسے مل رہے ہیں اس وجہ سے وہ اتنا نکال لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. ورنہ اب ہر اخبار PDF پر آن لائن موجود ہے, آپ ادھر سے جائیں تو ہاکرز بیچارے کتنے اس کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے. تو یہ مسائل ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ مسائل کا پورا ایک انبار لگا ہوا ہے, پورا ایک انبار لگا ہوا ہے. اب کس کی کہتے ہیں وہ, میں کس کی بات کریں گے, مگر اس کا حل تو کہیں نہ کہیں ہوگا نا, کہیں نہ کہیں تو حل ہوگا. کون نکالے گا, کوئی تو نکالے گا. بات یہ کہ ان تمام مسائل کے لیے اگر ایجوکیشن کی بات, ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیمی جو تعلیم کا ادارہ ہے, ایجوکیشن منسٹری ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھے, دیکھے کہ آخر عوام کے لیے کیا مشکلات ہیں اور یہ کیا ہو کیا رہا ہے. اسکول, پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, اور وہاں پر وہی حال ہو رہا ہے کہ جی اتنی فیس دیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں فیس دی تو چلو جی اچھی فیس, اچھا ڈونیشن تو اچھا پاس ہے. تو کتاب کا کلچر ہر جگہ موجود ہے. کتاب صرف یہ نہیں کہ جی کتاب فرید بھائی جو پبلش کر رہے ہیں یا جو یہ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں وہی کتاب ہے. کتاب تو سبجیکٹ بھی کتاب ہے, وہ بھی
मगर वहाँ भी बहुत सारी जगहों पर ये हो गया कि अब वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्कूल में वहाँ भी ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। अब वो जो ऑनलाइन लेके इम्तहानात भी ऑनलाइन हो रहे हैं, पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है। हमारे यहाँ नहीं चल सका। अच्छा नहीं, वो अभी फिर भी कुछ ना कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं अभी भी हो रहा है, अभी भी सिस्टम चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। अच्छा ऑनलाइन में क्या बच्चे को इतना इंटरेस्ट ही नहीं होता जी, वो घर में उसने कहा बैठे, उसने कहा ठीक है बैठ गए, घंटे के लिए लेके बैठ गए, ठीक है। मैंने जितने बच्चों को इंटरव्यू किया है उसमें 90 से 95 बच्चों ने ही कहा है कि हम मजबूरन कर रहे हैं, वरना ये पढ़ाई नहीं है हमारी। पाकिस्तान में वो सिस्टम जो है वो फेल रहा है, ऑनलाइन वाला नहीं हो सका, और बच्चे बल्कि एजुकेशन से दूर हो गए। एक साल के पीरियड में उन्होंने टेंशन ही नहीं लिया ना स्कूल, क्योंकि पता है बात वही है कि वो कामयाबी हमारे ज्यादा है कि जब बच्चा घर से स्कूल के लिए जाता है, क्लास में बैठा है, एक माहौल है ना, पूरा स्कूल गया या कॉलेज गया तो माहौल बना हुआ है वो, तो माहौल में वो चीज उसकी समझ में ज्यादा, क्योंकि अब उसके पास ऑप्शन नहीं है सिवाय उसको पढ़ने के या अपने जो टीचर उसको पढ़ा रही है, समझा रही है, उसको समझने को। अब घर में तो उसने 1 घंटा ठीक है देखा ऑनलाइन लिया और उसके बाद बंद किया, खत्म, उसको पल्ले भी कुछ नहीं पड़ा कि क्या हुआ, क्योंकि गैर तो नहीं लगा उसका बिल्कुल। तो वो बेटा गेम खेल रहा, उसने उसे पे फौरन एक दूसरा टैब खोला, उस पर जो है वो जाके देख लिया कि गिलास हो रही है, ठीक है, उसके बाद उसको वहीं से बंद किया और चल भाई आगे, खत्म कहानी। तो ये हाँ, क्योंकि माहौल के बाद बच्चों का अभी जब अनाउंस हुआ कि स्कूल रीओपन हो रहे हैं तो बच्चों के अंदर कोई खुशी नहीं थी, मेरे ख्याल में गम ज्यादा था बच्चों को कि ये स्कूल क्यों खुल रहा है, क्यों खुल रहा है, एक साल में इतना दूर हो गया, लाजिम बात है, वो इतना बड़ा गैप उसमें आ गया, तो उसका हल तो कोई ना कोई होगा, ये बात तो है। तो बिल्कुल जी, और अब हम यूँ कहते हैं कि हम बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कहा कि 111 पर हम आपसे बात करेंगे और हम देखेंगे हमारे साथ कौन लाइन पर है, और चलते अपनी फोन लाइन पर देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं शमीम अनवर बात कर रही हूँ। शमीम अनवर साहब जी, कैसे, ठीक है, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है, प्रोग्राम सुन भी रही हूँ बल्कि देख भी रही हूँ। बहुत अच्छी जी। क्या कहती हैं आप इस जो बात हमारी चली किताब के हवाले से, क्या कहती हैं? हेलो जी जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है, बहुत कम आ रही है। अच्छा नहीं, वो चले आ तो रही है, फिर भी गुजारा बहुत है। तो मुझे बताएं कि आप क्या कहती हैं किताब के हवाले से जो इस वक्त हमारी बच्चों को आजकल पढ़ाई का म्यार तो बिल्कुल है ही नहीं, पढ़ाई हो ही नहीं रही, बिल्कुल बच्चों को किताबों को लाता जा रहा है, और किताब में मजमून क्या है, आज का बच्चा इतना माशाल्लाह समझदार और होशियार हो गया, नेट का जमाना है, वही अलिफ से अनार बे से बिल्ली पैसे पतंग पढ़ाएगा। आप किताबों का म्यार बढ़ाएं, किताबों में आप बच्चा जो है, अभी थोड़ी बच्चे तो कोई पढ़ते ही नहीं है आजकल, कुछ वो सही बात है। एक दूसरे ये कि रोमन में हर चीज वो कर रहे हैं, टीचर जो है ना डायरी लिखेंगी रोमन में लिखेंगी, जो भी लिखेंगी। अच्छा गवर्नमेंट स्कूल की तो कोई पढ़ाई है ही नहीं, और टीचर सिर्फ वहाँ फीस ले रहे हैं, और अपना जो है ना, मैं तो जबान में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बगैर मेहनत के पैसा ले रहे हैं और हराम खा रहे हैं। बस ये चल ये रहा, क्या कह जाए लोगों को, ये तो हकीकत, ये बात हकीकत, इसमें शक नहीं है बस। अच्छा आप इस्लामी देखें आप किताबें, तो इस्लामी अदीयात की किताबें, उसमें कुछ सही नहीं, आपके बच्चे क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है अपना राइटर, आपको किताबों की भरमार करने से मतलब है। और आप ये जो बड़े बड़े जो स्कूल हैं, इंग्लिश स्कूल हैं, इन पर आप जाके कोर्स देखें, तो आप ये सोचेंगे कि हम दुनिया में रह रहे हैं, हमारे बच्चों को किस तरह से दीन से और उससे हटाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। सही बात है, ये तो हकीकत बिल्कुल आपने सही कहा। चलिए बहुत शुक्रिया शमीम अनवर साहब। बच्चे कम हो बच्चों के, आप यकीन मानिए बीमार बच्चे पड़ गए। मेरा अपना जो है पोता, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो वैन में जाता है, बस का इतना हो मालूम ये हुआ कि किडनी में वो हो गया। वहाँ पे जब मैं इसको लेके गई हूँ तो आप ये देखिए कि एक नहीं बल्कि पता नहीं कितने बच्चे किडनी के और उसके मरीज थे वहाँ पे। पेट की तकलीफ, किसी की तकलीफ, कमर झुकी हुई है बच्चों का बेड़ा गर्क नस्ल को खराब कर रहे हैं। इससे तो बेहतर है कि ना पढ़ाई बंद कर दे सब स्कूल, बच्चे ऐसे ही जो है ना इन लोगों की तालीम में हर्ज हो रहा है इतना सारा। अभी ऑनलाइन क्या पढ़ा रहा है, सही पढ़ाई हो रही है, सही सिर्फ फीसें चाहिए इनको, सिर्फ फीसें चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू अल्लाह हाफिज। जी हमारे साथ ही शमीम अनवर साहब आते हैं और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो
हेलो, चलें जी, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नौशीन बात कर रही हूँ मैकली से। हाँ, नौशीन, क्या बात है, आपकी गुफ्तगू ने तो देखें मुझे कहाँ इन्होंने घुमा दिया था मुझे। नहीं, मैंने गुफ्तगू और भी की थी, लेकिन आपने मेरा दूसरा जो है कमेंट मिस कर दिया था शायद, तो मैंने कहा चलो मैं कॉल में ना लेती। क्या बात है, देखिए इटली से नौशीन ने हमें कॉल की। जी नौशीन जी। मेहमान ग्रामी को भी मैं अस्सलाम वालेकुम कहूंगी। मौसम का पूछा था, तो एक तो यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, मौसम बहुत ज्यादा ठीक है, और दूसरा जहाँ तक कि आप किताब के हवाले से पूछ रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये एक माइंडसेट और एक मिजाज होता है जनरली एज अ नेशन, जो अनफॉर्चुनेटली हमारा बना ही नहीं है, और आगे जो है इंटरनेट के दौर में मजीद इसमें कमी होती जा रही है। सही बात है, हकीकत है, ये बात तो हकीकत है। अच्छा, जहाँ तक कि शोभी साहब आप कह रहे थे कि कुतुब बहुत ज्यादा महंगी हैं, तो मैं इससे ज्यादा एग्री नहीं करूँगी। हमारी कुतुब प्रायोरिटी नहीं है, और वो इसलिए कि हाँ, हम लोग पिज्जा वगैरह तो बिना शौक से 500-600 का एक पिज्जा खा लेते हैं, और जो उसके बाद मल्टीप्लाई भी नहीं होता, लेकिन हम लोग 700-800 की कुतुब लेते वक्त 1000 मरतबा सोचते हैं। सही बात है, तो यही तो वजह है, यही तो मेरा साथ पर अगर चूंकि मैं सब इटली में मौजूद हूँ और मैं यहाँ देखती हूँ, तो लोग चलते फिरते बसों में, ट्रेन में, वो वक्त जाया नहीं करते, लेकिन किताब लेके खोल के पढ़ रहे हो। हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। हेलो जी जी, बिल्कुल सुन रहे हैं नौशीन आपकी बात। मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर। हाँ, मेरी आवाज़ असल में कुछ जरा सा कुछ मसला ऐसे ही होगा, तो बहरहाल के आपने बहुत शुक्रिया आपका नौशीन, बहुत अच्छी बात आपने की, और आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इटली से हमें कॉल की। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, देखिए नौशीन ने हमें इटली से कॉल करती अपनी बात को पहुँचाने की बात। अब उन्होंने बात वही की कि किताब के बजाय पिज़्ज़ा तो खा लेंगे, 500 के 1000-1500 का पिज़्ज़ा मंगा के खा लेंगे, किताब के लिए सोचते हैं। अच्छा, अब पिज़्ज़ा खाने की बात अलग है जी, किताब की बात अलग आ जाती है। किताब में वाकई के सोचते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा तो अगर खा रहे तो बैठ के उन्होंने 3 लोगों ने खा लिया, अब किताब को क्या है, किताब के लिए कहते हैं यार मल्टीप्लाई भी नहीं है उसका, जो अभी उन्होंने कहा बात बड़ी अच्छी की कि उसका मल्टीप्लाई नहीं है पिज़्ज़ा का, किताब का मल्टीप्लाई है। आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी संवर रही है, आपके ज़बान अच्छी हो रही है। मगर फरीद भाई बात वही है कि इसके लिए सोच का भी तो सही होना, आपकी सोच का ये होना भी तो ज़रूरी है ना, कि आप ये सोच रहे हो तो ये बात है ना। अगर आप ये बात नहीं सोचे कि यार ये किताब से फ़ायदा कितना, अगर ये किताब मैं घर में लेके जाता हूँ, अगर ये किताब एक अच्छा इससे सबक मिल रहा है तो घर वाले पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, सब तक पहुँचेगी बात, तो इसे अच्छा इसका जो है एक सबक इम्पैक्ट अच्छा होगा, तो वो ये नहीं सोचते ना लोग। असल में बात ये भी तो है, बात इसके लिए सोच का बदलना भी ज़रूरी है ना। पहले ये बहुत सही बात आपने, इससे पहले आपकी कॉलर थी ना, वो उन्होंने जो बात की वो बजाय अपनी जगह, लेकिन लोगों ने एक जो है ना वो आदत बना ली है कि सिर्फ शिकवा करना है, और एक वो जो पुराने शिकवे चलते आ रहे हैं ना उसी को कंटिन्यू करना है। तुमने तो बना लिया आदत मुनीर अपनी है, बिल्कुल शहर में मैंने उकताए हुए रहना। डाइजेस्ट की बात कर रहे थे ना कि आपके घर में डाइजेस्ट आज भी पड़े जाते हैं, तो ये लोग इसी से स्टार्ट कर लें, लोग बुनियाद डाइजेस्ट से डालें, वो ज्यादा जख्म नहीं होता, तो उसमें इंटरेस्ट होता है, मुख्तलिफ कहानियां। अब कभी वो डाइजेस्ट पता, कभी वो मंथ अगर मैं कभी पढ़ने से रह गया और मैं नहीं ले ला सका, तो मैं फिर वो रफीक भाई के पास जाता हूँ। बिल्कुल रफीक भाई के पास जाता हूँ मैं वो लेने के लिए। चित्तर लगते हैं आपको, मतलब ये लाए क्यों नहीं? अब मुझे तो शिद्दत लगती है, आप अपनी बात नहीं बताए ना, अब तो अल्लाह मग़फ़िरत करे, हमारी भाभी नहीं है, वरना हम ज़रूर फ़ोन करके उनसे पूछते, मगर अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह मुझे तो लगता है किताब ना लाने। हाँ, तो ये तो फिर ये तो बात है, मगर मुझे तो फिर वो लाजमी ढूंढ के लाता हूँ कि यार ये इस महीने का वो डाइजेस्ट चाहिए। बात वही आ गई कि आप आदत हो गई है, अच्छा उनको शुरू से आदत है तो आदत है, वो ठीक है, अच्छी बात है, मैं कभी उसको मैं भी मना नहीं करता कि क्यों भाई, क्या अच्छी आदत है, बहुत अच्छी बात है। लोग और जो मजीद लोग वो शिकवा कर लेते हैं कि हमारे बच्चे या नई नस्ल किताब नहीं पढ़ती, लेकिन उसमें वो ये नहीं देख रहे कि वो खुद भी शामिल है, उन्होंने आदत डाली नहीं घर में। वही तो यही बात, यही हकीकत है, ये बहुत जरूरी है। चले जी, बिल्कुल आप भी अगर कॉल करना चाहें तो हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं 111111 पर। नौशीन ने हमें कॉल की इटली से, तो नौशीन थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें। हम आ जाते हैं ज़रा सा इधर कुछ मैसेज की जानिब, और जनाब ये मैसेजेस लीजिए। दिलावर हुसैन साहब हमें क्या कहते हैं कि लोगों को चाय
کہ چاہیے کہ کم از کم چائے پیتے وقت بھی کتاب پڑھ لے. اب میں چائے پی رہا میں کتاب کیسے پڑھتا ہوں؟ میں بولتا ہوں چائے پیتا ہے یہ کتاب پڑھتا ہوں. آپ تو ابھی ڈبل ذمہ داری آلریڈی ہے نا. دیکھو نا انہوں نے لکھ دیا کہ چائے پیتے وقت کتاب پڑھ لیں. میں کیسے پڑھوں؟ کیا ان کو کیا تو بیٹھے ہوئے آرام سے تو دیکھو لکھ دیا انہوں نے، لکھ مارا. دیکھو یار آپ ان سے آپ کو آپ بھی چائے پی رہے تھے تو آپ بھی چائے پی رہے تھے یار. بالکل. اب آپ دلاور سے پوچھ لیں گے آپ اس وقت کتاب پڑھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں لکھ رہا ہوں میں چائے نہیں پی رہا. تو اس لیے تو پڑھے ہوئے تو پڑھ لیں تو وہ بھی بہت مفید ہوگا، کیونکہ چائے اور کتاب کا بہت قریب کا رشتہ ہے اور آپ کے اسٹوڈیو میں نظر آ رہا ہے. جی ہاں کتاب یہ میرے کا فاصلہ اتنا زیادہ قریب کا رشتہ ہے. بڑی گہری نظر، بڑی گہری نظر، وہ بڑی گہری نظروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. دلاور کی نظر ماشاءاللہ بہت تیز ہے. ویسے بھی وسیم خان کہتے ہیں اجمل صاحب کچھ دنوں بعد لگتا ہے کہ اخبار بھی بند ہو جائے گا جو صورتحال چل رہی ہے اس وقت، اور تعلیم میں تو آج کل صرف ایک نام رہ گیا ہے تعلیم کا تو، اور حکومت کو کردار ادا کرنا چاہیے تعلیم کے بارے میں. فاروق اعظم بلتستانی کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ بلتستان سے انہوں نے ہمیں لکھا ہے. بہت شکریہ فاروق بلتستانی، بہت شکریہ. الحمدللہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. سلیم احمد صدیقی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہمارے ہے نا، بہت ماشاءاللہ ریگولر ہمیں دیکھتے میرے شو کو. کہتے ہیں جناب ماشاءاللہ نائس، سدا خوش اور سلامت رہیں مسٹر اجمل خان شوی صاحب، مسٹر فرید اور مسٹر طلحہ فرید. اور کتب میلے کا اہتمام بہت خوبصورت انداز میں ہر سال کرتے ہیں. اللہ بلیس یو آل. تھینک یو، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. بہت خوش ہے سلیم بھائی، ماشاءاللہ آپ ریگولر شو میں ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور اس کے وسیم خان کہتے ہیں کہ اجمل صاحب میں آپ کو آج کال کرتا لیکن یہاں سروس کا مسئلہ ہے، نیٹ ورک خراب چل رہا ہے. کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کسی کا دن بھی خراب ہوتا ہے، وقت بھی خراب ہوتا ہے، تو آپ کا نیٹ ورک خراب ہے تو کیا ہوا. تو خان وائز خان کہتے ہیں السلام علیکم فرام سعودیہ. وعلیکم السلام، کیسے ہیں یا شیخ؟ اپنی دیکھ آپ کو خوش آمدید. یہ حبیبی آئیے ہے نا. اور اس کے بعد پھر جناب ہم آتے ہیں آگے. اس کے بعد سید منم حسین بھی پہنچ چکے ہیں جی. اور منم بھی کیا کہتے ہیں جی، دیکھ لیں ماشاءاللہ سارے تیار بیٹھے ہیں وہاں پر، ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، فرید حسین کی فوج کے جوان ہیں ہم. اچھا یہ منم بھائی جو ہے آج شو دیکھ رہے ہیں، ورنہ لٹرلی یہ سو جاتے ہیں. تو آج آپ دونوں کو دیکھ رہے ہیں نا، آپ لوگ اس لیے دیکھ رہے ہیں نا یار، ورنہ مجھے تو کبھی نہیں دیکھا. ہمیں بھی نہیں، میری وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے. کیا کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہیں شوبی انکل؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر، آپ کی دعا، اور تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں کافی دیر سے آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا ہوں، لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے آنے کے بعد سے لوگ کتاب سے دور ہو گئے. اور ایسا بالکل نہیں کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا میں شوق کہاں گیا جی، ہاں میں شکر گزار ہوں جن کی مدد سے آج آن لائن مارکیٹنگ کے ذریعے ہم لوگوں تک کتاب گھر گھر پہنچا رہے ہیں، اور کتاب پڑھنے کا رجحان پہلے سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور خان وائز کہتے ہیں شکریہ جی، شکریہ، بہت شکریہ. سید عمران احمد قادری صاحب کہتے ہیں رومن اردو لکھتے ہیں بچے اردو لکھنا بھول گئے ہیں. بالکل یہ تو حقیقت ہے. اب رومن نے تو اتنا آسان کر دیا، لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ فیس بک پہ یا اب سوشل میڈیا میں یا میسیجنگ میں چل رہا. اچھا وہ بھی رومن بھی پوری نہیں لکھتے، شارٹ کٹ چل رہے ہیں نا، وہ بھی شارٹ کٹ چل رہا ہے. وہ بھی اگر لیکن لکھنا تو LKN لکھ دیا پر لیکن ہو گیا، اور وہ کے کر دیا جی ہو گیا. جی تو وہ مطلب اتنا شارٹ کٹ دیا ہے کہ رومن بھی نہیں بچا. وہ رومن والے بھی دیکھ کے کہیں گے یہ کون سی رومن ہے، کہاں کی رومن ہے یہ. تو رومن والے بھی کان پکڑ کے کہیں گے بھائی بخش دو ہمیں یار، غلطی ہو گئی، ہم نے اس لینگویج کو یوز کیا، اس کو وہ ختم کر دو. تو یہ بھی ہمارے یہاں، تو ہم تو اس سے بھی آگے نکل چکے ہیں. اب تو بالکل اتنا شارٹ کٹ ہو گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا. عام آدمی کے اگر میسج سامنے آ جائے تو میں کبھی واقعی میری سمجھ میں نہیں آتا. تو پھر میرے بچے بتا رہے ہوتے کہ یہ اس کا مطلب یہ اس کا مطلب یہ ہے. کبھی میری سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھا ہوا ہے، اتنا شارٹ کٹ میسج ہوتا ہے. تو یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسی رومن ہو گئی ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں بات وہی کہ ہمارے یہاں اچھا اردو لکھنے کے لیے جب کسی کو کہو تو اردو کمپوزنگ ویسے بھی مشکل ہے، مگر کمپیوٹر پہ موبائل وغیرہ میں جب لوگ لیکن
کچھ لوگ ہیں لکھتے ہیں, مگر کچھ لوگ اکثر ہماری جنریشن ان کی سمجھ میں اردو آتی نہیں, وہ کہتے ہیں لکھا کیسے جاتا ہے, کون لکھے گا بیٹھ کے یار. اب انہوں نے شارٹ کٹ, اب لیکن کے لیے اردو میں تو پورا لکھنا پڑے گا نا, لام یہ کاف نون لکھنا پڑے گا. اب وہ کہتے ہیں یہ 5 لفظ کی جگہ 4 کی جگہ ایک ہی لفظ 2 لفظ میں کام ہو رہا ہے تو پھر کیوں 5 لکھے, پاگل ہے. تو یہ بھی مسئلہ, پھر یہ اردو کے لفظوں کو جوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں بالکل, کیونکہ ابھی تو ہمارے ایک حرف بھی اگر آپ نے غلط لکھ دیا اس میں تو کہیں سے یہی ہو گیا, کچھ سے کچھ ہو گیا. تو وہ اس لیے یہ بھی مسئلہ ہے, ایک نقطہ اگر آپ اوپر لگائیں تو خدا ہے, نیچے لگائیں تو جدا 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 جدا. یہ آپ کو مطلب یہ چیزیں آپ کو بڑی پتہ ہے, آپ کے ماضی میں کافی جدائی کا سلسلہ کافی رہا ہے پہلے نا. اور اس کے بعد فاروق اعظم بلتستانی کے اجمل صاحب علی ستبارہ کے لیے دعا کریں, عوام سے اپیل کریں. بالکل ہم نے اپنے لاسٹ پروگراموں میں دعا کی تھی بہت سارے تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے, اللہ اپنا کرم کرے. اور اللہ تعالیٰ کیونکہ ایک آپریشن بھی ان کے لیے شروع کیا گیا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو اللہ ساتھ خیریت کے ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ مل جائے گی اور ساتھ خیریت کے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کہ ہمارے ہیروز ہیں اور اپنے ہیروز کے لیے تو ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں اور دعا کے لیے تیار رہتے ہیں ہر وقت. اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم کرے. بالکل آدمی جو آپریشن شروع کیا نا اپنا جو C-130 کے ساتھ میں انہوں نے شروع کیا اس کو شروع کیا جس کے لیے وہ, تو انشاءاللہ تعالیٰ جی بالکل 111 پر آپ کال کر سکتے ہیں. مگر اس سے پہلے میں کچھ کتابیں جو ہے وہ جن کا ذکر چل رہا تھا وہ میں بتاتا چلوں کہ ابو علیہ کا یہ ناول ہے کیا, چلا کلاں, چلا کلاں. تو یہ چلا میں نیچے زیر کیوں نہیں ہے, چلا کلاں زیر تو یہ چلا کہاں گئے یہ ہمارے یہ بڑا مسئلہ ہے, اس میں اکثر بات کر چکا ہوں. پہلی کلاس میں داخلہ لے لو, زیر لگا کے دے دیں گے آپ کو. چلا نہیں سر, یہ میں اب یہ بتائیں اس میں کیسے پتہ کہ اب یہ نہ اس میں زیر ہے نہ زبر ہے. اس کی ورکنگ میں چونکہ میں کافی انوالو ہو رہا ہوں, میں اور منام بھائی جنہوں نے میسج کیا وہ بہت انوالو ہو رہے ہیں, تو ہم نے زیر لگایا تھا, لیکن اس کا بہتر جواب ابو علیہ خود دیں گے کیونکہ انہوں نے ہی ہٹوایا. انہوں نے کہا نہیں, ابو علیہ سے میں فون کر کے بعد میں پوچھوں گا بھائی یہ کیا ہے تمہاری, یہ کیا ہے اس میں مجھے بتاؤ, یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ چل رہا ہے کہ چلنا کیا ہے. یہ بالکل ہے, یہ کلا ہے, یہ کلا ہے, قلعہ ہے, کلا ہے, کیا ہے, یا یہ چلا کلا ہے, کلا ہے, قلعہ ہے, کیا ہے. صحیح ہے. اچھا اپنی ویسے فرید بھائی ایک عام مطلب ایک ہٹ کے عام آدمی کی جگہ اگر آپ کو یہ ہو ہمارے یہاں, کیونکہ اب اردو میں ہمارے زیر زبر جو ہے شاعری میں بھی اور اردو کے عموماً جتنی کتابیں آ رہی ہیں اس میں اب مطلب تمام زیر زبر پیش اور ان تمام کا دیکھ رہے ہو تو وہ جواب دیں اس کا آپ کو صحیح. اگر ابھی آن لائن سر ان کے جواب کو چھوڑ دیں, ان کے جواب کی تو ہم بعد کی بات کریں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں آپ سے. تو یہ ایسا کیوں مطلب یہ دن بدن ہماری اردو میں یہ چیزیں کیوں ختم ہوتی جا رہی ہیں, تو اس سے کیسے بعض اوقات کوئی پڑھنے والا اگر کوئی ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ پڑھنے میں لازم پروناؤنس نہیں کر سکتا نا, صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا. عام آدمی کو دیں تو بیچارہ پہلے سوچے کہ چلا ہے چلا ہے کیا ہے, یہ مطلب نہیں آئے گا نا وہ. تو اس کی کیا وجوہات کیوں, یہ چیزیں کیوں مطلب زبان ہوگی نا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ لفظ کیا ہے. یہ جواب نہیں ہے میرے سوال کا, یہ جواب نہیں ہے معذرت کے ساتھ. نہیں, جس کی زبان کی بات نہیں ہے, زبان میں اگر زبان ہے تو پھر زیر زبان یہ کیوں چیزیں دریافت ہوئی اس میں, کیوں چیزیں اس میں لگائی گئیں, وجہ. اب اگر کوئی چیز اس میں اگر بالفرض ہے کہ اگر ہم یہ اس کو کیا پڑھیں گے, اگر کچھ زیر زبر نہیں تو کیا پڑھا جائے, آپ کو پتا ہے نا, آپ کو بتایا کہ اس لیے مجھے کس نے بتایا, میں نے تو پڑھا ہے اس کو. نہیں سر, آپ نے تو کتاب کو پبلش کیا نا, آپ کو پتا ہے اس لیے پتا ہے نا آپ کو تو, ورنہ تو جب پہلی بار آتا تو آپ کے پاس یہ آیا ہوگا, اس کا پورا جو ہے مواد آیا ہوگا. یہ ٹائٹل تو دکھا دیں بیچارے کی کتاب, آپ جو ہے آپ نے میری بات کا جواب تو دے, میں اس کے بعد ہی ابو کہیں کبھی آن لائن آ جائے بھی ابو علیہ سے کہیں آ جائے. دیکھیے جی یہ ہیں ابو علیہ جو ہے بہت اچھے جو ہے یہ جناب رائٹر بھی ہیں اور بہت اچھے اسکرپٹ بھی ان کا, اور ابھی گزشتہ دن کو 1-2 فلمیں بھی آ چکی ان کی. اور یہ ان کا ناول ہے, مختصر ناول ہے یہ, اور یقیناً اچھا ہوگا جو فرید پبلشر نے اس کو کیا ہے. اور یہ چیلا کلا نام سے فلم کا اسکرپٹ لکھا اور پرجوش انداز میں ISPR سے رجوع کیا. حوصلہ افزا جواب آیا تو مجاز افسران سے پے در پہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری نکلا. انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے اس کے بارے میں, اس ناول کے بارے میں جو یہ فلم کا اسکرپٹ ہوگا, انہوں نے ناول کی شکل میں اس وقت یہ پبلش کروایا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری اس کے بعد جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ یہ میں کچھ اور کتابیں چھوٹی پہلے ان کو دکھاتا ہوں. میں یہ ہے دیوان غالب,
یہ جی یہ بھی فرید پبلشر کی ہے، اور فرید پبلشر کی زیر اہتمام جو شائع کرتے کتابیں، اس میں بہت ساری کتابیں ویسے ماشاءاللہ آنکھ آنسو ہوئی. اس کے جو پیچھے یہ دیکھیں ٹائٹل جو دیے ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ ٹائٹل دیے ہوئے پیچھے. اور اس کا جو مین اس کا آپ کا ٹائٹل جو ہے وہ دیوان غالب ہے، مرزا عزت اللہ خان غالب صاحب کا یہ دیوان ہے، ایک مختصر دیوان جو ہے. اس میں ایک خاص بات ہے اس دیوان میں، ابھی جیسے آپ وہ زیر زبر کی بات کر رہے تھے نا، اب یہ اس میں جو ہے نا ہم نے یہ مالک رام صاحب کا ایڈیشن شائع کیا ہے جس میں سارے زیر زبر لگے ہیں. یہ دیکھیں اب یہ گھستے گھستے مٹ جاتا، اگر یہ زیر ہٹا دیں تو گھستے 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 کیسے پڑھا جاتا ہے. یہ بالکل یہ جو ہے کتاب مالک رام کی جو ہے نا دیوان غالب کی، تو بہت ایڈیشن شائع ہوئے، بہت طرح کی کتاب، لیکن یہ کہ مالک رام کا اوتھینٹک کہلاتا ہے، اس لیے کہ ان کا مقدمہ لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. اور امید ہے آپ بھی پڑھیں گے. ان کا غالب کا آج برسی بھی منائی گئی ہے 152ویں، شاید آپ کو پتا ہو. جی جی آج ہمارے جو دن گزرا ہے چینل آج ساری خبریں آ رہی تھی، تو اس لیے میں غالب آپ کو خاص طور پہ آپ کے لیے لایا ہے کہ مالک رام کا ایڈیشن آپ تک پہنچ جائے. بہت شکریہ، اور آپ سے اور لوگوں کو آگے تک بہت شکریہ. اور بالکل آپ نے دیکھ لیا، یہ میں نے آپ کو دکھائی ہے، اور ایوب کہ آپ نے یقیناً دیکھ لیا ہوگا. اور اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اب اس کے بعد پھر جناب ایک اور یہ ہے، اور یہ ہے یادیں باتیں فلم نگر کی. یونس ہمدم صاحب بڑے پرانے ماشاءاللہ جو ہے وہ اس کے وہ ہیں مطلب رائٹر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے پرانے انہوں نے جو ہے وہ لکھے ہوئے وہ فلمی دنیا کی یادیں ہیں بڑی، جو یہ یادیں. مگر اس کے علاوہ ان کے ماضی کے، اگر آپ کو ماضی میں اگر آپ پرانے دور کے ہیں، تھوڑا سا پیچھے سے آئے تو اس دور سے گزرتے یہاں تک پہنچے، تو وہ ان کے بہت سارے جنگل جو بڑے مشہور، گیت بھی بہت لکھے ہیں، گیت بہت سارے لکھے ہیں، جنگلز بہت مشہور ہیں، جنگل بھی بہت سارے مشہور. وہ جنگل تھا نا ان کا. اچھا یہ شوبی صاحب چوتھا نمبر ہے، چوتھا والیوم ہے، یہ 4 حصے کے آ چکے ہیں جی. اچھا یہ دیکھیں اس پہ لکھا ہے نا اوپر یادیں. تو یہ ان کی مستقل جو فلمی دنیا کی یادیں ہیں نا، ان کی سنہری یادیں جو فلمی دنیا میں ہوتا رہا، جس طرح انہوں نے جو واقعات دیکھے. گلوکار جمال اکبر جیسے مہدی حسن کے گیتوں، جمال اکبر آئے تھے میرے شو میں. جی جی. اور واقعی وہ مطلب انہیں سننے کے بعد اگر ان کو کیمرہ ہٹا کے سنا جائے تو سنا جاتا، تو شاید لوگ یہ کہتے کہ شاید خان صاحب جو ہے وہ گا رہے ہیں. وہ جمال اکبر جو ہے بالکل یہ بھی آ چکے ہیں. بالکل یہ جی بالکل آپ دیکھیں فلمی دنیا کے حوالے سے ان کی یادیں ہیں. یونس ہمدم صاحب 4 حصے آ چکے ہیں، اس کے 4 حصے، 3 حصے پہلے آ چکے ہیں، یہ چوتھا حصہ ہے. یہ حصہ چاروں میں جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں. میں اور امید ہے کہ تھوڑا سا اور آپ کے قریب کر دوں تاکہ آپ اور کتاب کے قریب. یونس ہمدم بھی اس وقت نیو جرسی میں ہے. تو اور یہ ان کی فوٹو بھی دیکھ لیجیے پیچھے. یہ یونس ہمدم صاحب کی. یونس ہمدم صاحب اب یہاں ہوتے نہیں ہیں، اب تو میں خیال آئے ہوئے تھے کینیڈا میں ہوتے ہیں. کینیڈا میں تو آئے ہوئے تھے، پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے، وہ پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے امریکہ میں. ہاں وہ اب امریکہ میں ہوتے ہیں، نیو جرسی میں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جناب یہ پھر جو ہے یہ کتاب ایک اور ہے، رات. یہ بھی دیکھیں، یہ رات ایم مرزا صاحب کا لکھا ہوا. یہ کہ میں پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی آخری لکیر ہوں، حقیقی واقعات پر مبنی رات. یہ میجر جنرل رات ہے، سیکرٹ سروس ایجنٹ جو ہوتے ہیں نا آرمی میں، یہ ان کے اوپر ناول لکھا گیا ہے پورا، اور پورا آرمی کی اس میں. یہ دیکھیں جی آپ بھی ذرا سے دیکھیں غور سے، میں آپ کو تھوڑا قریب کر کے دکھاؤں. بہت ضخیم ناول ہے یہ. ہاں بہت. اور یہ دیکھیں اس کی پہلے آپ دیکھ لیں اس کو، اس کا ٹائٹل آپ دیکھیں، اور اس کے بعد پھر ضرور. اور یہ تمام کتابیں جو ہیں وہ آپ اگر اردو بازار جائیں گے، فرید پبلشر کا نام کون، مدینہ مسجد کے سامنے ہی ہے نا، مقدس مسجد کے بالکل سامنے، گیٹ کے سامنے. وہاں کس سے پوچھیں گے تو بتا دیں گے. تو یہ وہیں پر ہے، اور وہاں پر آپ کو اچھے ڈسکاؤنٹ سے مل جائیں گی. اور یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ، اور یہ اس کا ہے. تو اب اس کے بارے میں جی فرید بھائی کیا بتا رہے تھے؟ کتاب نے ابھی ریسنٹلی ریکارڈ بنایا ہماری پبلیکیشن میں، وہ یہ کہ اس کا پورا ایڈیشن ود ان اے منتھ سولڈ. اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے کمنگ منتھ میں جو ہے وہ 10 تاریخ کو آ رہا ہے. اس کا دوسرا حصہ جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، ہمارے پاس میسیجز کالز اس کی مستقل آ رہی ہیں کہ اس کا دوسرا حصہ کب آ رہا ہے. لیکن اس کتاب نے ابھی جو ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا، کیونکہ ناولس پڑھنے کا بہت زیادہ رجحان ہے، تو اس کتاب نے ریکارڈ بنایا 1 مہینے میں اس کا پورا ایڈیشن ختم ہوا. ہم جب سے اس بزنس میں ہیں، میں اور منم بھائی، تو ہم نے پہلی دفعہ جو ہے وہ اتنا کوئی دیکھا کہ اتنا بوسٹ ملا اس کتاب کو کہ یہ بہت جلدی سیل ہو گئی. اور اس کے پری آرڈرس تھے ہمارے پاس. جب یہ کتاب ان پروسیس تھی، پبلشنگ کے مرحلے میں تھی، تو اس وقت اس کی بکنگ تقریباً کتاب کی ہو چکی. اور ایسا ہی سلسلہ ابھی اس کے حصہ دوئم
का भी चल रहा है, उसकी भी प्री बुकिंग चल रही है अभी हमारे पास। ये किताब जो एम मिर्जा साहब की लिखी हुई है, और ये देखिए ये माशाल्लाह ये कोई पतली नहीं है, और ये देखिए कितनी ये अच्छी खासी मोटी किताब है ये, और बहुत ही तवील है ये, और इसकी ऐसे दिखाएं, ये ज़खामत है, ये ऐसे भी देख लें, ये ऐसे भी देख लें, इधर से ज़्यादा ये देखें, ये देखिए ये देखिए ये नजर आ रही, देखें यहाँ से ये देखें, ये देखें, ये जी जी ये है ना, ये बस ये नजर का रिपेयर है, कोई कहीं से देखता है, कोई कहीं से देखता है। ये असल में पुश्ता कहलाता है किताब का, तो ये इसके ज़खामत हमेशा यहाँ से लगाई। अच्छा यहाँ से चले, यहाँ से देख लें भाई, बल्कि यूं भी देख लें, ठीक है जी। दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, बस गालिब भी है, गालिब तो हमने दिखा दिया ना, गालिब बेचारे तो फिर। अच्छा ये अब है किताब, बड़ी ख़ास किताब जो है, ये है बल्दिया कराची साल ब साल 1979 1979 से 1844 से 1979 तक। जी सर, 1844 से पूरी तारीख है इसमें, पूरी तारीख 1979 89 ये बड़ा आज की नस्ल को पता ही नहीं 89 पूछ तो वो फौरन कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। तो ये जनाब, और ये बशीर सदुज़ई साहब जिनका ताल्लुक वाकई बल्दिया से रहा है, इनका ताल्लुक, तो इन्होंने, तो ये जो किताब है इसमें जो ये इतनी मतलब पूरी तारीख जो है 79 तक जो है तारीख है इसकी 1844 से, तो ये इतना रिकॉर्ड कैसे मिला आपको, कहाँ से मिला, कैसे मिल गया ये जो वहाँ रिकॉर्ड है बल्दिया से, जो सारी चीज़ें हैं, ये जो बल्दिया में तो वैसे जाओ तो वहाँ कोई फाइल नहीं मिलती, नहीं ये 2 महीने बाद फाइल नहीं मिलती, कहते हैं जो फाइल ही नहीं मिलती, पेपर नहीं मिलता, ये रिकॉर्ड कहाँ से मिल गया इसका जो उसकी आर्काइव्स जो जितनी है ना, वो चूंकि ये बशीर सदुज़ई साहब जो है, इनकी बड़ी सर्विसेज रही हैं, आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो उन्होंने जो है वो अपनी सर्विस के साथ साथ ये सारी तारीख जो है वो जमा करते रहे, और इसकी किताब की सूरत मिला, जहाँ से जो वाक़या मिला, जो चीज़ें मिली, जो रिकॉर्ड्स मिले, ये बड़ी हवाला जात के साथ ये किताब है, ऑथेंटिक किताब है। देखिए जी, ये बल्दिया कराची की जो है ये 1844, जी हाँ, 1979, यानी कराची की तारीख कह रहा है, कराची की तारीख कह रहा है, किस तरह धुलता रहा, किस तरह सुथरा होता रहा। ये है 1844 से लेकर 1979, क्योंकि उर्दू बहुत सारे कम लोगों, हमें आज की जनरेशन को समझ ही नहीं आएगी, तो इसलिए वैसे मैं बता दूं 1844 से लेकर 1979 तक का ये जो है रिकॉर्ड है, और पूरी तारीख है, यूँ समझ लें जस्ट लाइक कि कराची की तारीख है ये, कि जो इसके अंदर मौजूद है, और रेफरेंसेस के साथ तमाम, मतलब इसके साथ तमाम रेफरेंसेस हैं, कौन सा अगर कोई वाक़या इसमें लिखा गया है, कोई बात लिखी गई है, तो उसका साथ उसका रेफरेंस भी दिया गया है कि वो कहाँ से इस बात को लिया गया है, कहाँ से ये चीज़ को ली गई है, उसका सिलसिला क्या है, कैसे कहा, तो ये तमाम चीज़ें आप देखें इसके अंदर मौजूद है। ये आप देखें ज़रा करीब से आपको नज़र आएगी सही, और यकीनन ये मेरे ख्याल में उन तमाम लोगों की जो कराची की तारीख के बारे में जानना चाहते हैं, कराची के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो उनके लिए किताब बहुत ज़रूरी है, वो इस किताब को ज़रूर लें, और इस किताब को देखें और पढ़ें, और देखें कि कराची की तारीख है क्या, कराची क्या था और आज कहाँ पर है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये इसके जनाब राइटर हैं बशीर सदुज़ई साहब, माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं ये, जिनका ताल्लुक बल्दिया से काफ़ी बहुत पहले से रहा, और माशाल्लाह बहुत सीनियर पर्सन, 19 ग्रेड के अफसर थे, 19 ग्रेड के अफसर, अब तो रिटायर हो चुके हैं, और अब जो है वो माशाल्लाह जो है वो आर्ट्स काउंसिल में शाह साहब के साथ साथ होते हैं। जी जी गवर्निंग बॉडी में, हाँ गवर्निंग बॉडी में है, और बिल्कुल सब कुछ ही है, बल्कि वो अच्छा वो जो मैं बता रहा था शोभी साहब, देखिए किताब पढ़ने से आदमी को बहुत कुछ मालूमात होती है। अगर आप किताब पढ़ें, अब किताब में कितने पेज की वैसे ये तकरीबन 1000 पेज की, 1000 पेज की किताब है। देखिए ये मैं यूँ दिखाऊँ, फरीद भाई फिर कहेंगे यूँ क्यों दिखाई, ये देख लीजिए, ये 1000 पेज की किताब है, ये 1000 पेज की तकरीबन, तो ये देख लें ये कितनी मोटी किताब है ये फरीद भाई की तरफ से, और ये मैं दिखाऊं कि ये मेरी तरफ से, ऐसे ये देखो, अब आपको सही वाज़े नज़र आएगी। इसमें आप पेपर दिखा रहे हैं, ऑफसेट पेपर लगा है इसमें, हाँ इसमें पेपर वाइट है ना, वाइट, अच्छा ये वजनी पेपर है, ऑफसेट पेपर, और ये पेपर जो है ये न्यूज़ पेपर है, ये न्यूज़ पेपर। आजकल वैसे किताबें ज़्यादातर न्यूज़ पेपर में हैंडी होती है, और सस्ती भी पड़ रही हैं, बिकती महंगी है, बल्कि सस्ती हैं, क्योंकि न्यूज़ का पेपर सस्ता होता है। अच्छा तो मैं ये सारी चीज़ कमर्शियल जो जिक्र निकलना चाहिए, लेकिन अब न्यूज़ महंगा है, ये मैं बताऊं, अब ये जब से फैशन में आया ना कि ये वजन कम हो जाता है किताब का, तो ये आप पता है ना, जो चीज़ ज़्यादा चलने लगती है वो फौरन। अच्छा बाहर के मुल्कों में जो है न्यूज़ पे ही किताबें छपा करती हैं, ये मैं आपको बता दूं, इसको ऐसे क्वालिटी। अच्छा ये जो मैं आपको बता रहा था, इसमें जो चीज़ें ऐसी हैं, मालूमात है कि जैसे आप सुनते हैं ना, अक्सर जिक्र करते हैं एक दूसरे से कि जी वो कराची धुला करता था, अब क्यों धुला करता था किसी को पता है? आप जवाब दे सकते हैं इस बात का? मुझे नहीं दे सकते। इस किताब को पढ़िएगा, आपको जवाब मिलेगा।
कराची धुलने की वजह ये थी कि जब वो यहाँ पे उसका गंद बहुत था, जब हालांकि उससे ज्यादा गंद अब है। आबादी बहुत कम थी मेरे भाई हो चुका गंदगी था। है ना। हाँ तो कराची में जो ट्रेनें चला करती ना, ट्रेन से ट्राम सर्विस हाँ, ट्राम सर्विस होती थी। तो ये ट्राम सर्विस जो जब चलती थी तो वो कोयले से चलती थी। तो कोयले की वजह से जो उसका वो जो बनता था कार्बन, हाँ वो मतलब उसकी वजह से ये रोड धुला कर रखते थे, उसका कार्बन जो सड़क से सफाई साफ हो जाए, जमता था जाके। तो ये तारीख लोग वो कहते हैं बहुत लोग कि जी कराची धुला करता है, लेकिन कराची क्यों धुला करता था, तो ये चीजें तो पढ़ने से आती है।